ڈیمانڈ کیا تھی پاکستان تحریک انصاف کی جو وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں، ان کی ایف آئی آر اس انداز سے درج نہیں ہوئی، اور پولیس نے کس طرح کی ایف آئی آر درج کی؟ پولیس کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے تو وہی ایف آئی آر درج کی ہے جو بتایا گیا۔ جی بالکل، ابھی جب عمر ایوب صاحب نے یہ بات کی ہے تو ایک وضاحت بھی جاری کی گئی ہے کہ جو دستخط شدہ ان کی اپلیکیشن تھی من ہم نے وہ ایف آئی آر دی ہے، اگر تو انہوں نے ڈیفرنٹ قسم کی دی ہے ایف آئی آر اور جو اپلیکیشن اور ہے پھر تو میل ایف آئی ڈی سامنے آ جائے گی، لیکن اگر درخواست وہی ہے اور وہی متن ہے ایف آئی آر کا تو پھر تو وہی ہے۔ ہاں یہ ان کا مطالبہ ہو سکتا ہے 780 کا کہ 780 کا جو ہے وہ دفعات جو ہے اقدام قتل کی جو دفعات ہیں وہ لگائی گئی ہیں، تشدد کی دفعات جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں۔ دیکھیں یہ معاملہ بیسیکلی شروع 20 تاریخ سے ہوتا ہے جب بلیو ایریا میں وہاں پر ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اس وقت فوری طور پہ اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ ان سے الجھتے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پہلے سے ان کی ریکی ہو رہی تھی، اور جب یہاں پر یہ پہنچے ہیں تو پھر وہی صورتحال لگ رہی ہے، اسی طرح کے لگ رہے ہیں۔ اس میں اب تک جو پولیس نے کام شروع کیا ہے، ایک تو اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنا دی ہے، جیو فینسنگ جو ہے وہ کی ہے، 1700 نمبر جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ کیے ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ تر یا تو بند ہو گئے ہیں یا وہ نمبر بالکل سرے سے غائب ہو گئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ بلیڈز ایک سے زیادہ تھے وہ جو وہاں سے ابھی ملے ہیں، اور کیا چیزیں ملی ہیں؟ جی بالکل، بلیڈ جو ہے ایک صرف بلیڈ ہے جو ان کو پولیس نے اپنے قبضے میں لے لیا، اور وہاں پر جو موبائل سے لوگ بنا رہے تھے فوٹیج وہ بھی لے لیے ان سے، ان کے بیانات جو ہے شاہدین نے ان کے بیانات بھی ریکارڈ کر لیے ہیں، لیکن کوئی بھی شخص یہ نہیں بتا سکا کہ وہ کون ہے یا ان کو پہلے یہاں پر دیکھا گیا ہے، یہ کوئی یعنی کہ اس قسم کا بیان نہیں۔ گاڑی کس میں آئے، کیسے گئے، کوئی پتہ وہ اب وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسپیسیفک ایک ٹیم بنائی ہے جو یہ چیک کر رہی ہے بلیو ایریا میں کہ اس وقت وہ آئے کس گاڑی میں آئے، پیدل آئے، پھر G7 میں وہ کیسے پہنچے، جتنے سی سی ٹی وی کیمرے ہیں ان سے فوٹیج جو ہے وہ حاصل کی جا رہی ہے تاکہ یہ تعین کیا جا سکے کہ واقعی یہ جو ہے اس کی ریکی کرتے ہوئے آئے ہیں، کیونکہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ریکی کر کے آئے ہیں، انہیں پتہ تھا کہ اس وقت یہ باہر نکل رہے ہیں اور باقاعدہ حملہ کرنا ہے۔ اب 2 فوٹیج ہیں اس میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک اہم پہلو ہے وہ بھی میں آپ کو بتا چلوں کہ جو خواجہ سروں کے گروہ ہیں ان سے بھی پولیس نے رابطہ کیا ہے، جی آپ ہماری مدد کریں شناخت کے حوالے سے، تو ہماری بھی بات ہوئی، انہوں نے کہا جی کہ جو ان کی باڈی لینگویج ہے وہ بتا رہی ہے کہ ان کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری مخصوص کمیونٹی ہے جن کو ہم سب جانتے ہیں، پینٹیں شینٹیں پہنی ہوئی ہیں ان کو نیچے، جی آپ دیکھیں نا وہ نیچے شوز بھی پہنے ہوئے ہیں، اور سردی میں چادر، گرمی ہے چادر، تو وہی بڑے کوشچن ہے نا کہ یہ چادر بھی بظاہر گرم چادر ہے، میرے خیال سے گرم چادر لگ رہی ہے، شال بھی وہ جو سمر والی شال ہوتی ہے وہ والی نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم خوف کا شکار ہو گئے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ پولیس جو ہے اس چکر میں اب ہمیں اٹھانا شروع کر دے، ہم انہوں نے کنڈم بھی کی ہے۔ جی فوٹیج بھی دیکھی۔ اچھا چودھری غلام حسین صاحب، آج پریس کانفرنس کے دوران پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ جناب اعلیٰ اگر آئندہ کوئی ایسا واقعہ ہوا تو پھر ہم اس کا ریئیکشن پورے ملک میں دیں گے، ظاہر ہے پیسفل پروٹیسٹ کریں گے، کیا فرمایا سنیے۔ یہ میں میسج دے رہا ہوں اپنے قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کہ ہماری لیڈرشپ پوزیشن میں کسی کے اوپر بھی اس طرح کا حملہ ہوا تو ہم لوگ پورے ملک میں پرامن احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیں گے، اور اس کا ڈائریکٹ جو ہوگا، جو پریشر پڑے گا، وہ اس وقت کی جو کرپٹ فارم 47 کی حکومت ہے، جو بیساکھیوں پہ آیا ہوا شہباز شریف ہے، مریم نواز ہے، ان کے اوپر ہوگا۔ چودھری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف اس واقعے کو ایک خاص انداز سے ایکسپلین کر رہی ہے، امیڈیٹ ریئیکشن آپ کا، آپ نے 70 سے آنورڈ دیکھے ہیں کس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، جو پولیٹیشینز کو ڈرانا ہو، دھمکانا ہو، تو پھر واقعات ہوتے رہے ماضی کے اندر بھی؟ نہیں واقعات تو ہوئے، تو میں ایک دن اپنے گھر میں رات کے اندھیرے میں آ کے لوگوں نے مجھے مار کے نیچے پھینک دیا تھا، بچے چھوٹے چھوٹے تھے، اس کا تو وہ آج تک ان پر امپیکٹ نہیں ختم کیا۔ یہ بات ہے کہ ان کے جنہوں نے حملہ کیا ان کو پکڑنا چاہیے اور قرار واقعی سزا دینی چاہیے، نمبر 1، اور نمبر 2 یہ بات جو ہے نا کہ اے یا بی، بھائی کسی پارٹی کا بھی ہو، کوئی بھی پاکستانی ہو، آپ کو حق کیا پہنچتا ہے کسی کی جان پر حملہ کرنے کا؟ کوئی گریونس ہے، کوئی گرج ہے، کوئی پرابلم ہے، آپ جا کے کمپلینٹ کریں اور فالو کر لیں۔ آپ تو پیچھا کر رہے ہیں یہ لوگ، تو یہ بہت ہی سنگین صورتحال۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یو این کا ڈیلیگیشن آج پی ٹی آئی کے دفتر پہنچا ہے، یعنی آپ کی بین الاقوامی سطح پر جنگ انسائی جو ہے
اس کا سامان پیدا کر دیا. تھینک گاڈ کہ وہ زندگی ان کی بچ گئی ہے. اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ رؤف حسن جو ہے یہ کینسر کا بھی مریض رہے ہیں بہت پہلے. بالکل ہی از اے کینسر سروائیور. اور یہ ابھی بھی میں نے دیکھا کہ بڑے حوصلے اور ہمت سے انہوں نے صورتحال کا مقابلہ کیا ہے. بڑے جیسے بڑے پڑھے لکھے ہیں, اپنے دلیل سے بات کرتے ہیں. وہ ظاہر ہے ان کا ایک اپنا سٹانس ہے اپنی پارٹی کے حوالے سے, تو وہ ظاہر ہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو سکتا ہے. حسن, آپ کو امید ہے کہ اب یہ دیکھیں سب نے دیکھا واقعہ, میں حیران ہوں کہ ایک تو سینٹرل سٹی اور وہاں پہ سارے لوگ تھے, دیکھا بھی یار ایک بندے کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے. اب لوگوں کی بے حسی کہہ لیں یا لوگ ڈر گئے یا واٹ ایور, کوئی بھی چھڑانے کے لیے نہیں آیا, وہ آرام سے نکل گئے. لیکن ابھی تک پولیس میرے خیال میں, وہ میں پوچھوں گا ذوالقرنین سے بھی, وہ جو آج کل ہوتا ہے کہ فیشل ریکگنیشن بھی کر کے تو پہنچا جا سکتا ہے. وہ نیشنل ڈیٹا بیس والا اعظم نذیر طاہر صاحب یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ان کی جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں اس کو نادرا کو بھیجا جا رہا ہے, اور وہاں سے اس کی جو چہرے اگر شناخت ہوتی ہے اگر ڈیٹا بیس کے ساتھ تو پھر ان تک پہنچنے کی کوشش ہوگی. لیکن بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ یہ افسوسناک واقعہ ہے, قابل مذمت ہے, اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. اور جو مطلب معاشروں کے اندر اس قسم کے جو کرمنلز ہوتے ہیں ان کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو جو ایسا واقعہ کرے اس کو فوری طور پر گرفتار بھی کیا جائے اور اس کے خلاف کارروائی بھی عمل میں لائی جائے. دوسری بات جو شارٹ سنے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وہ تھوڑے سے افسوسناک ہیں. عمر ایوب صاحب 780A کی بات کر رہے ہیں دہشت گردی کی, تو دہشت گردی کی تعریف سپریم کورٹ آف پاکستان کر چکی ہے. تو اب ان کے کہنے کے اوپر دہشت گردی نہیں ہوگی. جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب اس وقت چیف جسٹس تھے, انہوں نے تعریف کر دی تھی جس میں عوام میں مجموعی طور پر خوف و ہراس پھیل جائے. یعنی اگلے روز کوئی فیملی یعنی بچوں کو مائیں اسکول بھیجنے سے کترائیں, وہ دہشت گردی ہے جس میں فائرنگ ہو. یہاں پر تو ایک بلیڈ استعمال ہوا ہے اور ایک انفرادی شخص جو کہ بالکل بہت ریسپیکٹیبل ہے, ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن ان کے اوپر جو خواجہ سراؤں کا حملہ ہے وہ دہشت گردی کے زمرے میں نہیں آتا. ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں اور اس کے اوپر آپ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر دینا میرے خیال سے اٹس ٹو ارلی. سیکنڈ بات, لاسٹ بات, کہ جو اپلیکیشن انہوں نے دی ہے, جو میرے سورسز بتا رہے ہیں کہ ان کے وکلا بھی موجود تھے, یعنی علی بخاری صاحب بھی ایٹ دا ٹائم جب یہ FIR کے لیے اپلیکیشن دی جا رہی تھی تو موجود تھے, سائن موجود ہیں رؤف حسن صاحب کے. رؤف حسن صاحب جب سائن کر چکے ہیں تو اس کے بعد اس سے کس طرح بکرا جا سکتا ہے. اس میں بڑا انہوں نے جو اپلیکیشن لکھوائی ہے, جس نے بھی لکھوائی ہے, بڑا سمجھدار تھے, انہوں نے لفظ لکھوایا ہے بظاہر خواجہ سرا, بظاہر خواجہ سرا. نہیں تو بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے الفاظ وہی ریپروڈیوس کیے ہیں. اچھا ویسے حسن یہ جو ڈیفینیشن ہے, نقی صاحب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں, یہ جو ڈیفینیشن آپ نے بتائی نا دہشت گردی کی, اسلام آباد کے ہر چوک چوراہے کے اوپر, راولپنڈی, لاہور, میرے خیال میں باقی شہروں کے اندر بھی آپ بتا سکتے ہیں نقی صاحب کراچی کے اندر کیا حالات ہیں کہ ہر ٹریفک سگنل کے اوپر خواجہ سارا موجود ہوتے ہیں. وہ کوئی پھول بیچ رہا ہے, کوئی ویسے براہ راست آپ سے مانگنے کے لیے آ جاتا ہے, تو اب تو ہر بندہ ڈر گیا نا. مطلب آپ بچے, آپ سنیں تو صحیح نا, سنیں میری بات,